بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ ساری کائنات کا بادشاہ پاک ذات، بڑا غالب، بڑا حکمت والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ سورۃ مدنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح متعدد صورتوں کا آغاز جن الفاظ سے کرتا ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ سے اس صورت مقدسہ کا بھی افتتاح فرمایا، آغاز فرمایا۔ چلیے جی۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے عظمت والے رسول کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ ایمان لانے سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا، یہ قرآن شریف میں پہلے بیان ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیل مکمل طریقے سے آپ پہلے سن چکے ہیں، نوٹ کر چکے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ میرے محبوب سے پہلے کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ ہے، اندھیروں کا زمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کا زمانہ علم کا زمانہ ہے اور روشنی کا زمانہ ہے۔ آگے سے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے دوسروں کو بھی علم و حکمت سکھاتے اور پاک کرتے ہیں جو ابھی ان پہلے لوگوں سے نہیں ملے، اور وہی اللہ بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ یہی کتاب و حکمت جس کا ذکر اس آیت نمبر 2 میں ہوا ہے، آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ میرے محبوب کی یہ تعلیمات ان لوگوں تک بھی پہنچیں گی جو ان کے بعد دنیا میں آتے رہیں گے، جو ابھی ان سے آ کے نہیں ملے۔ وآخرین منہم، ان میں سے وہ لوگ جو آخرین ہیں ان تک بھی میرے محبوب کی تعلیمات پہنچیں گی۔ یہ حضور کی تعلیمات کا آخرین تک پہنچنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بھی محفوظ رہے گا، اور قرآن کی تشریحات جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور نے جو کتاب اور حکمت سکھائی ہوگی، اور سکھاتے وقت جو کچھ تشریحات اور توضیحات حضور نے ارشاد فرمائی ہوگی، وہ ساری کی ساری قیامت تک میری امت کے اندر رائج رہیں گی، خواہ ہم لوگ اس کو بخاری کہیں یا مسلم کہیں، ابو داؤد کہیں یا ترمذی کہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو پڑھی، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بعد والے کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 3 بار پوچھا تو حضرت سلمان فارسی پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگا، ثریا ستارہ بہت ہائٹ پر ہے، ادھر بھی ہوگا تو علم کو وہاں سے بھی اتار کے لے آئیں گے۔ بخاری 4897 4895۔ علماء نے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ لفظ ہے آخرین منہم، اس آخرین سے کون مراد ہے؟ اب دیکھیں یہ آخرین کا جو لفظ ہے، یہ آخرون اور آخرین 2 طرح یہ لفظ پڑھے جاتے ہیں عربی زبان کے نحوی قواعد کے مطابق۔ یہ حالت رفع میں آخرون اور حالت نصبی اور جری دونوں حالتوں میں آخرین یہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اب مرزا قادیانی ٹانگ اڑاتا ہے، کہتا ہے جی یہ جو تعلیمات ہیں نا حضور کی، یہ حضور نے دی اس وقت اور آخرین کو دینی ہے۔ مرزا کہتا ہے میں نے، یہ کیسے؟ کہتا ہے حضور دوبارہ آئیں گے، حضور ہی دے رہے ہیں، لیکن اس وقت حضور کا وہ روپ تھا، اس وقت حضور کا یہ روپ ہوگا، معاذ اللہ، اپنے آپ کو حضور قرار دیتا ہے۔ اور یہ جو آخرین ہے، آخرین میں نے بتایا یہ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں آخرین پڑھا جاتا ہے، اس کو یہ حالت جری پر معمول کرتا ہے، اور یہ مجرور ہے۔ کیوں؟ اس پر جر کیسے آیا؟ بقول مرزا کے، وہ کہتا جی فی الامیین، یہ فی حرف جر ہے، اس کا عطف امیین پر ہے، امیوں میں بھی حضور آئے اور آخرین میں بھی حضور بقول اس کے۔ اب جس طرح امیین مجرور ہے، اسی طرح آخرین بھی مجرور ہے۔ ہاں جی بتائیے، ٹانگ اڑانے والے اڑانا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ شرارت مشکل کو نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی سی غور کرنے سے بات کھل جاتی ہے۔ بھئی اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں
وہ تیرے روپ میں آئیں تو اسلام کا روپ دھار کر ایک بدنما داغ بن کے سامنے آنے والے شخص، وہ جو ہندو بکتے ہیں تناسخ، تو تم نے کہاں اپنی بات کو پہنچا دیا؟ ہم تو یہ بات بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنے پہ مجبور ہیں، بے شرمی کی حد ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں میں اپنے آپ سے ضرور افسوس کروں گا کہ ہم لوگوں نے گہری باتوں کا مطالعہ کرنا، اس قسم کے گندے انڈوں کا رد کرنا، ہم نے یہ رویہ اختیار کرنا تھا، ہماری یہ ذمہ داری تھی۔ اس طرف سے ہم کافی حد تک اپنے آپ کو تنگ دست محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوکھے سوکھے کام کرنا چاہتے ہیں، اور سوکھے سوکھے کاموں کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا۔ اللہ ہمیں اپنے روزگار سے آگے بھی سوچنے کی توفیق دے۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا مرزا کو۔ دوسرا یہ کہ یہ آخرین حالت جری میں نہیں ہے، یہ حالت نسبی میں ہے، اور اس کا عطف ہے ہوم کی ضمیر پر۔ یتلو علیہم، ان پر آیتیں پڑھتا ہے، اور آخرین پر بھی پڑھے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، آخرین کو بھی کرے گا۔ کون؟ قرآن اور حدیث۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب انہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ کنہیں؟ امیین کو، اور ان کو بھی سکھائے گا۔ کن کو؟ آخرین کو۔ کیسے سکھائے گا؟ کتاب بھی محفوظ ہوگی، حکمت بھی محفوظ ہوگی۔ جیسے میں نے کتابوں کے پہلے نام لیے تو اس کا عطف تو ہم کی ضمیر پر ہے، اور وہ آکڑ جائے کہ اس کا عطف امیین پر ہے، ہم ڈٹے ہوں اس کا عطف ہم کی ضمیر پر ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک تو فیصلہ میں نے تناسخ والی بات سے کر دیا، فیصلہ ہو چکا۔ نمبر دو، نحوی اعتبار سے بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو آخرین کا لفظ ہے، اس کا عطف پچھلی کسی بات پر ڈالنا ہو، اس کا معطوف علیہ کسی سابقہ بات کو منانا ہو، تو آخرین سے فوراً پہلے جو بات ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ نہیں کہ اس پر اس کا عطف ڈالا جائے؟ تو امیین تو وہ بہت پیچھے لفظ استعمال ہوا تھا، تم نے اس کا عطف وہاں جا کے جوڑا ہے، اتنی تکلیف اٹھائی ہے، بیچ میں ہم کی ضمیر بار بار آ رہی ہے، اندھے تمہیں وہ نظر نہیں آئی؟ اب یہ جو میں نے بات کی ہے، بعد میں ہو سکتا آپ میں سے کوئی بندہ کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں کو نہیں آئی، یہی میرا دکھڑا ہے۔ آپ یہ باتیں سمجھیں، آپ کو قادیانیت یہ سوال کر رہی ہے اور آپ کہیں کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے نہایت آسان بنا کر ان کا سوال رکھا ہے، اور نہایت آسان بنا کر ان کے جواب بھی جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ غور کرنا، سمجھنا، اور آج کے بعد یہ طے کر لینا کہ ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا ہے۔ مشکل باتیں سیکھنا آج سے ہمارے ذمے ہوا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جی چلتے جائیے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ان لوگوں کا حال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، اس گدھے کے حال کی طرح ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تورات ان کو دی گئی اور اس کے پڑھنے سمجھنے کا حق انہوں نے ادا نہ کیا، تو فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پر کتاب لاد دی گئی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کتاب سمجھنے میں، دین کی فقاہت حاصل کرنے میں ہمیں زور لگانا چاہیے اور سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کو جن کا دماغ ابھی تازہ ہے۔ آگے چلیے۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ فرما دیجئے اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ سورۃ بقرہ میں یہ چیلنج پہلے گزر چکا ہے۔ چلیے۔ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ اور وہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو پہلے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آگے چلیے۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے محبوب آپ فرما دیں، بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں پیش آنی ہے، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے ہر چھپی اور ظاہر چیز جاننے والے کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔
جی آگے چلیے، آسان ہے، بالکل آسان ہے جی۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً تیاری کرو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ جی جمعے کے بارے میں پہلے حدیث لکھائی جا چکی ہے کہ جمعے کا دن پہلے ہم سے پہلی قوموں کو دیا گیا تھا، انہوں نے اس کے اندر ٹال مٹول کیا اور اپنا رسمی شر پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ مسلمانوں کو دیا، ہفتہ یہودیوں کو اور اتوار عیسائیوں کو۔ بخاری 876۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ جمعے کی نماز یہ فرض عین ہے، مجبوری ایک الگ چیز، اور جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، بخاری 877۔ اور فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنا سر دھویا کرے، بخاری 897، 897۔ اپنا سر اور اپنا جسم دونوں لفظ ہیں۔ اور فرمایا جس بندے نے جمعے کا غسل کیا اور مسجد کی طرف آیا تو جو سب سے پہلے پہنچا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دیا ہو، جو اس کے بعد آیا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آیا اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس سے بعد آیا اسے مرغی کی قربانی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے، اور جو اس سے بھی بعد آیا وہ انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، لیکن جب امام خطاب کے لیے آ کے بیٹھ جائے تو اس وقت فرشتے اپنے رجسٹر فولڈ کر دیتے ہیں اور خطاب سننے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بخاری 881، 881۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا اس کی طرف تیزی سے چل دیے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی طرف اشارہ ہے، جب لوگ تجارت اور لہو دیکھیں تو اس کی طرف اٹھ کے دوڑ جائیں، چلے جائیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جائیں، تو ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ تجارت سے بہتر ہے اور اللہ رزق دینے والا ہے، اس کی اتنی فکر نہ کیا کریں۔ یہ ایک عرصے سے مسلمانوں کے پاس غلہ نہیں پہنچا تھا، تو جمعے کی نماز کے وقت اس ٹائم پہ غلہ پہنچ گیا تو کچھ مسلمان اس غلے کو لینے کے لیے باہر نکل گئے اور کچھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے۔ تو ان جانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تنبیہ فرمائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور رزق اللہ کے حوالے ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی وہ لیا جا سکتا ہے، اور آپ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہا کریں، ایسی صورتحال میں مسجد سے باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 12 بندے بیٹھے رہے، بخاری 936، 936۔ اب وہ 12 بندے کون تھے وہ بھی سن لیجیے۔ وہ تھے ابو بکر، عمر، ان کے نام ہیں کس کتاب میں؟ مسلم 863، 863۔ بعض کتابوں میں مزید کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ 12 کے 12 کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، بلال اور عبداللہ بن مسعود۔ فتح الباری، عمدۃ القاری، یہ بخاری کی حدیث نمبر 936 کے تحت لکھا ہوا ہے۔ اس واقعہ کو آپ نے سن لیا کہ 12 بندے کون کون تھے، اور اس موضوع پر اگر آپ کو کوئی بندہ اپنی زبان لمبی کرتا ہوا نظر آئے تو آپ کے پاس اس کا ٹھوس جواب موجود ہے، اور جو گئے تھے ان پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کوئی سخت حکم نہیں لگتا، ان کو روکا نہیں گیا تھا۔ پہلی بار ایک انسیڈنٹلی ایک چیز واقع ہوئی، ان کی طرف توجہ نہیں گئی، ایک عرصے سے غلہ نہیں آیا تھا، اٹھ کے چلے گئے، واپس آئے تو اللہ نے منع کر دیا، بات ختم۔ اس کے بعد ایسا کیا ہو تو بتاؤ کتنے ہی کام ایسے ہیں، کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں کہ کسی کام سے پہلے ان پر کوئی پکڑ نہیں، منع کیا گیا تو اس کے بعد کریں تو پھر سوال اٹھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون مدنی ہے۔ فرمایا جب منافق آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات اللہ نے پہلے کلیئر کی۔ اب فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی رسالت کی نفی ہونے کا وہم ہو سکتا تھا کسی ناسمجھ کو، تو اللہ نے اس وہم کو پہلے دور کیا، اس کا ازالہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہ منافق قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے طرف سے تسلیاں اور مسلمانوں کے خلاف بیان بازیاں کرتے تھے، اور بہت سارے سادہ اور بھولے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینے کی کوشش کرتے تھے۔ آگے جی۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے، پھر انہوں نے دل کا کفر ظاہر کیا تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے تو ان کے قد و قامت تجھے پسندیدہ نظر آئیں، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات تو غور سے سنیں، گویا وہ لکڑی کی شہتیریں ہیں دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی، ہر اونچی آواز کو وہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں، وہی سخت زہریلے دشمن ہیں، تو ان سے بچتے رہو، ان پر اللہ کی مار کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ان کے جسم دیکھو تو بڑی بڑی پرسنالٹیاں ہیں، ان کی زبان دیکھو تو بڑی میٹھی زبان ہے، اور ان کے دل دیکھو تو بھیڑیے کی طرح خطرناک۔ آگے چلیے۔ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو ازراہ تمسخر اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ سے رکتے ہیں۔ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، چلو ہم دعا کرانے کے لیے عرض کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو وہ سر پھیڑ کر، سر گھما کر، نہایت نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور اس میں سبق یہ ہے کہ خطا کے بعد استغفار تو گھر بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے استغفار کرانا اور حضور سے استغفار کی دعا کرانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور خود قرآن سے ثابت ہے۔ آج کئی بندے کہہ دیتے ہیں جذبات میں آ کر، ان سے کہا جائے نا دعا کرو، کہتے ہیں تمہارے ہاتھ نہیں ہیں، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اللہ تمہاری نہیں سنتا۔ اب یہ بیچارہ توحید پڑھا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس بھی ہاتھ تھے، اللہ ان کی گھر بیٹھے بھی سنتا تھا، لیکن اللہ نے جو قرآن میں راستہ بتایا ہے استغفار کا، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حضور سے درخواست کرو، خود بھی وہاں بیٹھ کے استغفار کرو، لوجد اللہ توابا رحیما۔ سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان پر یکساں ہے آپ ان کے لیے معافی چاہیں یا ان کے لیے معافی نہ چاہیں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ فرمائے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جی اللہ اپنے تابع فرمان بندوں، اپنے پیارے بندوں، مخلص بندوں، ان کی نبی پاک علیہ السلام سے آ کر جب وہ استغفار کریں تو استغفار کو قبول کرتا ہے، لیکن اس طرح کے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور منافق آدمی، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ اسی طرح کے الفاظ سورۃ توبہ میں گزرے ہیں کہ آپ مشرک کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام نے، وہ ایک نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار کی بات تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 70 بار سے زیادہ استغفار کرنی ہے تاکہ میری طرف سے رحمت للعالمین کے اظہار میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں،
یہاں تک کہ یہ سب منتشر ہو جائیں، اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب خزانے، مگر منافق نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ مسلمانوں پر خرچ نہ کرو، تو جو مسلمانوں پہ خرچ کرے گا، جہاد پہ خرچ کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، وہ اپنے لیے ہی کرے گا، باقی نہ اللہ ان کا محتاج ہے، نہ اللہ کے رسول ان کے محتاج ہیں۔ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ کہتے ہیں کہ اگر اب ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے ضرور نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں بھی کوئی واقعہ پیش آیا تھا، یہاں پھر منکرین حدیث اور مستشرقین کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قدم قدم پہ قرآن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے پس منظر کو سمجھو، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے مستعد رہو۔ اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کی آپس میں کوئی نوک جھوک ہو گئی۔ اب وہ جو عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی تھے، ان کو تو ٹانگ اڑانے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ اپنے آپ کو انصاری شو کرتے تھے نا، کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ مکہ میں تو آپ سمجھ کے آ رہے ہیں نا کہ نفاق کا نام ہی نہیں تھا۔ یہ پوری کی پوری صورت دیکھو، میں نے بتایا تھا کہ یہ صورت مدنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں منافقت کا نشان تک نہیں تھا، تو یہ انصاریوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے اس انصاری صحابی کا ساتھ دیا اور دو ٹیمیں بنا ڈالیں، ایک مہاجروں کا گروپ، ایک انصاریوں کا گروپ، اور کہنے لگا واپس چلتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں عزت والا بے عزت کو نکال کے رکھ دے گا۔ اب آپ عزت والا بن رہا تھا اور معاذ اللہ مہاجرین کے خلاف بے عزت ہونے کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ جب واپس آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں اس بدبخت کو قتل کر دوں۔ دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اس منافق کی گردن مارنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعو، اسے کچھ نہ کہو، لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کو تو یہ ہمارا ساتھی نظر آ رہا ہے۔ بخاری 4905 4905۔ یہ ہے اس بات کا بیان اس آیت کے اندر کہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو عزت والا بے عزت کو نکال باہر کرے گا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اموال اور مال یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو غافل کر سکتے ہیں۔ اولاد بخل کا بھی سبب ہوتی ہے اور اولاد بزدلی کا بھی سبب ہوتی ہے۔ صاحب اولاد کو یہ دو خطرے بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد بخل کا بھی سبب ہوتی ہے اور بزدلی کا بھی سبب ہوتی ہے۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ مرنے سے پہلے پہلے کھلے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مرتے وقت تو بعض اوقات بندے کو ہوش نہیں بھی رہتا، کوئی وصیت کرنا، کوئی پیسہ اللہ کی راہ پہ دینا، کسی بہن بیٹی کو دینا، کہیں مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، لوگ عام شام مرتے وقت ایسے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وقت پہ کر لیا کرو۔ آپ کو حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس حدیث کا یہاں بہت زبردست موقع ہے۔ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہ دے گا جب اس کی مقرر کی ہوئی مدت آ جائے، اور اللہ خوب خبردار ہے ان سب کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ موت کے وقت تو پھر مہلت نہیں ہوگی، اور موت اور غمرات کا غلبہ ہو سکتا ہے آپ کو بولنے ہی نہ دے، تو اس اندیشے کے پیش نظر صحت کے دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچہ اور صدقہ دے لینا
وہ زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں ہے کہ مرتے وقت کا 100 درہم، صحت کے زمانے کا 1 درہم اگر ہو تو وہ 1 درہم 100 پر بھاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن، یہ سورۃ مدنی ہے۔ اس کی پہلی آیت جیسی بہت سی آیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ آگے چلیے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں سے مومن، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہوا اور کوئی مومن ہوا، ایک سٹیپ۔ اب اس سے اگلا سٹیپ اگلی آیت میں ہے۔ آگے چلیے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، تو اپنی حکمت کے مطابق تمہاری بہت اچھی صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا کوئی کافر ہے کوئی مومن، اس آیت میں بتایا کہ صورتیں الگ الگ بنائی گئیں تو بڑی اچھی صورتیں بنائیں، اور ایک بندے کی صورت دوسری سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی صنعت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کمال ہے۔ کوئی دنیا کا 2 بندے کہیں بھی ایسا نہیں ہوا آج تک، یہ فلموں ڈراموں میں ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، لیکن دنیا میں کوئی 2 بندے ایسے نہیں جو بالکل ہم شکل ہوں۔ اتنا سا ٹکڑا ہے چہرے کا، اس کے اندر اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے، یہ چہرے کا فرق تو دور کی بات ہے، انگوٹھے کے نشان ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ آگے چلیے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اور اللہ سینوں کی چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ بالکل آسان ہے، آگے چلتے جائیے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، تو دنیا میں انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور آخرت میں ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ جی، پہلی قوموں کے حوالہ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، انہیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے چلیے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت کریں گے، تو وہ کافر ہو گئے اور انہوں نے روح گردانی کی، اور اللہ نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز بہت حمد کیا ہوا ہے۔ جی، معجزے دیکھنے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی بشریت آڑے آ گئی، ان لوگوں نے اس کو آڑ بنایا اور ان کی نبوت و رسالت کی نفی اس بہانے سے کرنے لگے۔ آگے چلیے۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافر اپنے باطل گمان میں بولے کہ مرنے کے بعد وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ جی، بالکل آسان آیت ہے۔ آگے چلیے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے اچھی طرح خبردار ہے۔ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اور اس سے پہلے ایک جگہ قد جاءکم من اللہ نور، وہاں پر نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ایسا ہے کہ ایک نام اللہ کا بھی ہو، اللہ کے رسول کا بھی ہو، قرآن کا بھی ہو، کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کا نام بھی نور ہے، قرآن کا نام بھی نور ہے، حضور کا نام بھی نور ہے۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ جس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، حشر کے دن، وہ دن ہے ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے اللہ اس کی برائیاں دور فرما دے گا، اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہار جانے والوں کی ہار کا دن، یوم التغابن، یہی اس صورت کا نام ہے، تغابن۔ باقی باتیں جنت کے حوالے سے اور یہ ایمان والوں اور اعمال صالحہ والوں کو ملے گی، یہ باتیں پہلے گزرتی جا رہی ہیں۔ آگے چلیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جی، چلتے جائیے، آسان ہے۔
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. جی اللہ کے حکم سے ہی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے، اور اللہ سے اس کو ٹالنے کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے. یہ مصیبتیں ٹالنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور صدقہ بھی مصیبت کو ٹالتا ہے. یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے ہیں. اور وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے. ایمان رکھنے کا مطلب ہے اللہ کو مان لینا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنا، اور اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا. جو ادھر ہر وقت متوجہ رہتا ہے اس کو ہر وقت کشف الہام کے ذریعے سے اور کسی نہ کسی سورس کے ذریعے سے اس کو صحیح رخ پر رہنمائی ملتی رہتی ہے. حضرت علقمہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ کا معنی یہ ہے کہ بندہ اذا اصابتہ مصیبۃ رضیہ، جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ پہ راضی رہتا ہے. فعرف انہا من اللہ، اور جان لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ اس کے قلب کو ہدایت ہے. آگے جی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو خوب سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر. جی اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت یہ حجیت حدیث کا ثبوت ہے. اور کوئی روگردانی کرے گا تو رسولوں کے ذمہ بلاغ ہے، نبی پاک علیہ السلام کا پہنچا دینا حضور کو بری ذمہ قرار دیتا ہے. باقی کسی کو پکڑ کے ہدایت دینا یہ حضور کی ذمہ داری نہیں ہے. آگے چلیے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. چلیے جی. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. بیویوں اور اولادوں میں دشمن بھی ہوتے ہیں. جو رب رسول کا نہیں ہے وہ لاکھ تیرا رشتہ دار ہوا کرے وہ تیرا بھی نہیں ہے. صوفیاء کی بعض کتابوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی فکر نہ کیا کر. اگر تیری اولاد اللہ کی دوست ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر تیری اولاد اللہ کی دشمن ہے تو تمہیں اللہ کے دشمن سے کیا غرض. انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. ہاں آزمائش ہیں. ایک دفعہ سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں تھے. آپ نے لمبی لمبی قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. تو یہ دونوں شہزادے چلتے ہوئے آ رہے تھے. یا سوران بچے تھے نا، تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام ممبر سے اترے اور آگے جا کے دونوں کو اٹھا لیا، اور آپ نے یہ آیت پڑھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ. ادب والوں کا ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. اس کا اس سے بھی ایک بہتر ترجمہ ہے. یہاں فتنے کا معنی پیار کیا جائے. بے شک مال اور اولاد بڑے پیارے ہوتے ہیں. یہ حدیث حسنین کریمین والی اور حضور کا یہ آیت پڑھنا ابو داؤد 1109 آگے چلیے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور حکم سنو اور اطاعت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک. آگے چلیے. آسان آیت ہے، اس طرح کی بہت آیتیں پہلے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ نہایت قدردان بہت حلم والا ہے. جی اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ ہوں، صدقات ہوں، یہ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ قرض لینے سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یوں سمجھے گا جیسے تم نے اللہ کے پاس اپنا ایک قرضہ بھیجا ہوا تھا، وہ تمہیں کئی گنا کر کے واپس لوٹایا جائے گا. آگے جی. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جاننے والا، بڑا غلبے والا، بڑا حکمت والا ہے. جی یہ اللہ کے 4 نام ہیں اس مختصر سی آیت میں. عالم الغیب، عالم الشہادت، عزیز، حکیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.